کون سا نبی ایسا اس دنیا میں گزرا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے؟ نعوذ باللہ، کون سا نبی ایسا ہے؟ یہ بات ہم مذہبی طور پہ تو مان لیتے ہیں۔ میں نے جب طائف کو پڑھا نا، پڑھا تو شروع سے ہی ہوتا ہے، جب ذرا غور سے پڑھا، جب اس کی ہولناکی دیکھی، تو میں نے اپنی بیوی کو، مجھے یاد، میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی، میں کیا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر زندگی میں کسی بھی انسان کے ساتھ آپ سے کے علاوہ طائف ہو تو وہ بچ کیسے جائے گا یہاں سے؟ دیکھیں، کتنے بھی آپ ملنگ ہو جائیں، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ہی جیا جاتا ہے۔ میں کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں، آپ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں، مجھے ایک دفعہ دماغ میرا ہلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو دو جہانوں کا سردار کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی آپ کو آنر بخش دی گئی ہے جو کسی انسان کو اللہ نے دی ہی نہیں ہے نا، پہلے کبھی سوچی بھی نہیں گئی تھی، اور آپ گئے ہیں اور آپ کے پیچھے بستی کے لونڈے اور لچے لگ گئے ہیں، اور وہ آپ کو پاگل کہہ کے، میں نے سوچا کہ چلو اپنے شہر کو نہیں کنسیڈر کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، میں ایک فلسفہ لے کے، یہی والا خود سے خدا تک کا، میں چلا جاتا ہوں کاڑے، اور میں لوگوں کو جا کے ان کے دو چار ایم این ایس کو کہتا ہوں کہ یار رشوت چھاڑ دو، فلاں چھاڑ دو، وہ تھوڑی دیر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، میں کہوں نہیں چھوڑو، جیسے بھی ہے، تو میں کہوں تسی کافر ہو رہے ہو، فار ایگزامپل، وہ مجھے اٹھ کے مارے تھپڑ، اور میں گلی میں بھاگوں اور میرے پیچھے لگ جائیں لوگ، اور وہ مارے مجھے پتھر اور میری جوتیاں بھرے نعوذ باللہ خون سے، میری کیا حالت ہوگی؟ جبکہ مجھے پتا ہو کہ میں حق میں ہوں، یہ نہیں کہ دو جہان، ان کو یہ پتا تھا کہ میں دو جہانوں کا سردار بھی ہو گیا ہوں، مجھے سراج منیرہ کہہ دیا گیا، وہ تو ان کی تو بات ہی اور ہے نا۔ ہمارے جیسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے نالج لے کے اپنے آپ میں سیلف رسپیکٹ کے بت بنا کے پھر رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی تھپڑ مارے پاگل کہہ کے، ہم کیسے بچیں گے اس ٹرامے سے؟ اتنا آپ سے نے فرمایا، تمہیں سے ہر ایک کی ایک بلا ہوتی ہے اور سب سے بڑی بلا میری بلا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا، ایک حدیث ہے کہ انبیاء کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ کون سا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، یہ ورڈ ہے قرآن پاک، تھوڑے سے ذرا نرم کر کے لکھے ہوئے، یا یہ کہا گیا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں، تو آخر کار تجھے اسیب ہو گیا۔ اچھا، اگر یہ یہاں سے بچا نبی، تو سب سے بڑی تہمت پتہ کیا لگائے گی؟ اچھا اب تجھ پہ تیری بات مانے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پہ ایمان لے ہیں، اچھا تیرے پہ ایمان لیں تو اس کا مطلب اگلے دن ہماری اسمبلی، ہمارے رول سب ختم، ہم نے الٹے سیدھے قانون بنائے سب ختم، اگلے دن سے تیری تو ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اچھا تیری یہ سازش ہے، تو فراڈ ہے، تیرے تو یہ سارے خدائی فلسفے کے پیچھے تیری ذات ہے، تو بادشاہ ہی چاہتا ہے، تو پولیٹیکل آدمی ہے، تو ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں۔ تو نبی سے زیادہ کون محترم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب وہ اتنے بڑے غم کھا گئے ہیں اور زندگی میں بالکل درست دماغ کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں، تو ہم ڈپریشن سے کیوں ڈریں گے بھائی؟ ہمارے ڈپریشن ان کے مقابلے میں ہے کیا ہے؟ 2 4 10 لوگوں کی مخالفت، تھوڑی بہت کوئی غم آ گئے، ٹھیک ہے، ماں باپ فوت، چھوٹے چھوٹے پورشن ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑی فلم کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں جو اللہ ہماری، یہ نہیں ہوگا۔ آپ ٹھیک ہونے کی کوشش کریں گے، اگر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری کرے گا، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حالت میں ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، نرم میں ہوگا، کم میں ہوگا، آپ کی برداشت میں ہوگا، لیکن اللہ کرے گا آپ کے ساتھ۔ کوئی آپ سے کچھ کرے گا، ایک وقت آئے گا جب آپ بے بس کر دیے جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ تو اپنا فلسفہ اپنے کول رکھ، اور آپ اپنے کمروں میں قید ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہون میں کی کرنا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ باتیں ہیں کہ اس کے مقابلے میں ڈپریشن اتنا چھوٹا ہے۔ میں نے کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب آ کے انہوں نے بتایا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کا کو بھیڑیا کھا گیا، وہ پڑھی ہے نا سورہ یوسف میں، اور یہ کرتا ہے اس کا خون لفظ، تو کیا کہا ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم کو دبا رہا تھا۔ اس سے بڑا ڈپریشن دیکھا ہے کبھی؟ اللہ مائنڈ ہی نہیں کرتا اپنے نبی کے بارے میں ایسا بتانے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پہ اللہ مائنڈ نہیں کرتا، نبی تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، قرآن پاک کی آیت ہے، نارمل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نارمل ہو، آپ کو ہٹ آنا ہے، بچوں کا آنا ہے، بیوی کا آنا ہے، غربت کا آنا ہے، خوف آنے ہیں، آپ کو یہ بھی لگنا ہے کہ میں غلط ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے فلسفے پہ شک نہ ہو، آپ کو اپنی پوری زندگی پہ شک ہونا ہے۔ ایک وقت آنا ہے آپ کے اوپر جب آپ کو لگنا ہے یار میں کتے بہت اتنی کی ہے یار، میں کہڑے پاسے لگیا پھرتا، ایک وقت آئے گا آپ
پوری کی پوری اپنی لائف کے اوپر ہی آنکھ پھرے گی اور آپ کو ایسے لگے شیطان آگے پورا اسکین کرے گا, نہیں بھائی جان ختم ہو تسی تھوڑے کھسک گئے ہو. اللہ نے کہا ہے کہ عین اس وقت ہماری مدد ان پہ آ گئی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ صبر کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زندگی ہے یہ گزرتی رہنی ہے اور اس میں مجھے جو زخم آنے ہیں وہ بڑھتے ہی رہنے ہیں, ہاں مشکل بہت لگے گا, یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. جب آپ اپنی پرسنل لائف میں جائیں گے نا تو جب شارٹ آئے گی نا تو وہ اتنی ریئل ہوتی ہے کہ آدمی کو سارا کچھ بھول جاتا ہے. اس وقت تسبیحیں آگے آتی ہیں, اس وقت قرآن پاک کی آیتیں پھر آگے آ جاتی ہیں, کیونکہ نفس تو کانپ جاتا ہے نا, وہ تو بھاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے دباؤ دنیا کا, وہ ہے کہ ہو گیا میرے نال. بھائی جان دنیا جب چڑھتی ہے نا تو پیسے کی ہیبت, غربت کا خوف, سیکس, نقصان, یہ اتنے بڑے بڑے دیو ہیں کہ آپ جتنا مقابلے میں آگے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہو کے آتے ہیں آپ کے آگے. جب یہ آپ کے اوپر چارج کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ دل کے اندر لرزہ آتا ہے, آدمی کہتا ہے کیا چیز ہے یہ میرے اوپر. فار ایگزامپل آپ ساری زندگی حلال کی کوشش کریں گے اور اچھا فرض کریں اللہ آپ کو دے, اللہ دے بڑی گاڑیوں میں پھر لیں, اگر اللہ نہیں دیتا تو آپ رستے سے تو نہیں نہ ہٹیں گے, چھوڑ کے تو نہیں بھاگیں گے اللہ کو. وہ ایڑیوں کے بال جو اللہ نے کہا کہ پلٹ جاؤ گے, اگر مارے گئے آپ سے یا شہید ہو گئے تو ایڑیوں کے بال پلٹ جاؤ گے, پلٹنا تو نہیں ہے. تو پھر ہوگا کیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہو, شادی آئی ہے اور وہاں پہ وہی کزن, وہی مامے چاچے جو دنیاوی زندگی جی رہے تھے وہ بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہیں, کلف لگے ہوئے کرتے پہنے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس مہنگے کپڑے ہیں, تو اس وقت آپ پہ دباؤ آنا ہے. یہ بالکل آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو اللہ یہاں سے سن کرے گا, پاؤں کے نیچے سے زمین ہلانی ہے اس نے آپ کے, یہ وعدہ ہے. ہلنے دیں ایک بات بس, ڈھیٹ, میں توابین کو ڈھیٹ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہلنا ہی نہیں, واپس 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 شارٹ لگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا لوہے کا بن جاؤں کہ مجھ پہ ایموشن اثر نہ کرے. ایک بندے کا بیٹا باہر ڈاکے مار رہا ہے, بندہ اللہ کا ولی, اس کو رات کو سے رونے, ڈپریشن آ جانا, نیند اڑ جانی ہوتی, اور اوریجنل ڈپریشن آ جانا ہے. لوگوں نے کہنا سیکیٹرسٹ کے پاس جا, وہ کہے گا نہیں اللہ کی مدد ہے, میرے پر دباؤ آیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نکال دے گا, اس میں نکلے گا, اللہ کے فضل سے نکلے گا, آئے گا سارا کچھ. یہ بتا دوں ایسے ایسے آئے گا جیسا دوسروں پہ آتا ہے. ایک امام مسجد میں اور ایک شرابی میں, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا, یہ آپ کو بتا دوں. ہاں کچھ انعام, کچھ نشانیاں اللہ آپ کی تسلی کے لیے بھیجے گا, آپ کو پتا ہوگا آپ ٹھیک جا رہے ہیں, اور ان میں شیطان ملاوٹ کر کے آپ کو وسوسے ڈالے گا اور آپ کو بتائے گا یہ تمہارے اندازے ہیں, بس یہ ایسی چیز. الٹ جاتے ہیں نا لوگ, یہ اللہ کا انکار کر دیا. میرے اپنے شہر میں مولد بیٹھے ہوئے ڈھیر سارے, وہ کہتے ہیں کی گلوں سے اللہ ہے ہی نہیں. میں کہا تواڈے واسطے نہیں, میرے واسطے ہے, ہم دونوں کی الگ الگ ریالٹی ہے. تو اللہ پہ اٹرنل ٹرسٹ. اور میرا بار بار کا کہنا یہ ہے کہ پناہ مانگتے رہو. سب سے بڑی چوٹ جو میں نے مسلمانوں میں دیکھی ہے نا, مسنون دعائیں نہیں پڑھتے. 70 طرح کے خوف تھے مجھے, چھت گر جانی ہے, میں قتل ہو جانا ہے, میرے سے گڈی وج جانی ہے, ٹرین ڈگ پینی ہے, جہاز ہو جانا, اے ہو جانا, او ہو جانا. میں جس جگہ پہ جاتا تھا ایک فوبیا وہاں میرا انتظار کر رہا تھا. میں دریا سے لنگ رہا تو میں ڈوب جانا, بارش ہوئی ہے میرے سے بجلی ڈگ, یعنی جو سین آ رہا ہے نا اس کا فوبیا میرے سے. ہر سین کا ایک فوبیا ہوتا ہے, ہر انوائرمنٹ کا ایک فوبیا ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے بچایا, آپ کو فیل نہیں ہوتے. جن لوگوں کے اللہ وہ کھول دیتا ہے نا, اس کو لوبس کہتے ہیں, ان کو وہ فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میری بیوی میں چھڑ کے نہ چلی جائے, میرا بھرا میں قتل ہی نہ کر دے. ہر جگہ پہ ایک خوف ہے, وہ اللہ نے سارے خوف میرے اوپر کھول دیے. اور میں کانپ گیا, میں کیا ہو گیا, سانس نہیں آ رہا, پتہ نہیں کی ہو رہا ہے, میرا بننا کچھ نہیں, مجھے جنم ہی نہ ہو جائے, میری موت کتنا نکلنی ہے, میری جان کتنا. ہر چیز کے اندر ایک ٹریل آف سٹریس آ رہی تھی. اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا, کتنی چھوٹی سی دعا ہے, اور پڑھنی شروع کی ہے, اللہ نے ویسے ہی میری ماتی مار دی. خوف تو ویسے ہی میرے اوپر ہی چڑھ گیا, مجھے ایسے لگا اللہ نے چھوڑ ہی دیا ہے. پہلے تو تھوڑا بہت میں شاید کھا بھی لیتا تھا, اب تو وہ بھی گیا کہ میں نے دعا مانگی, اللہ چھوڑ کے چلا گیا. اللہ نے کہا چل فارغ ہیں, تو اللہ واقعی چھوڑ گیا. اللہ نے کہا چھڑ دے, میں دیکھا انہوں کی کر لین گیا تھا, میری دعا ہے دیکھو کی کر کی لین گیا تھا. وہ چڑھ گئے میرے اوپر, اور وہ ایسے سمجھو کہ 100 درندے تھے جو میرے اوپر چڑھ گئے, اور میں نے گم ہو گیا اندر. اور وہ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا, اللہ, یہی آواز آ رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ ایک دن آیا, نہ موت کا نہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا. بس ایویں 4-5 سال کا پیڈا سی, پتہ ہی نہیں چلا. اس وقت ایسے لگے گا کہ کبھی نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے صبر کرنے والوں کے ساتھ چلتا ہے. لوگ, اب میں نے ایک ویڈیو کی کہ وہ نیند کی دعا پڑھیں آ جائے گی نیند, ٹائم لگے گا. تو ایک بندے نے شاید کمنٹ پڑھا, کہتا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں آج دعا پڑھوں تو آج نیند آ جائے. میں کہا تو لے لا, تو نیند دیاں گولیاں کھادیاں, شراباں پیتیاں, تو ایک پورا بیڑا گرک کیتا ہے. اللہ نے تو اینا سسا سمجھایا کہ تو ایک بار اللہ گار دن جوں پڑھے, تین دعا تین نیند لیا کے دکھاوے پھر منے گا.
نہیں ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੀਂਦ, 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ, ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰ।